وہ اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے سلکی بالوں کو پونی سے آزاد کیا۔ بال اس کے شانے پر بکھر سے گئے تھے۔ وہ گہری نظروں سے سوچوں میں گم اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر ابکائیاں کر کے نڈھال سی ہوتی ہے، وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ حیدر کی نیند تو اسے اس حال میں دیکھ کر اڑ ہی سے گئی تھی۔ وہ ایک نظر اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی تو اس کے سانسیں ٹھہر سے جاتی تھی۔ اگر جیسا نظر آ رہا ہے ویسا کچھ ہوا تو اس سے آگے سوچنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے سیشن کے فرسٹ ڈے وہ بہت اسٹریس میں تھی۔ وہ اس سے بھی سہم گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کا اسٹریس نہ لے۔ اسے یوں خود سے سہمتے دیکھ اس کے پورے ہوش و حواس میں اس نے اس کے تمام خوف بہت نرمی سے خود میں سمیٹ لیے تھے۔ اسے ہوش میں اسے اپنے علم سے روشناس کروایا تھا۔ اس بار وہ اس سے مزید خوفزدہ نہیں ہوئی تھی بلکہ خود کو اس کے پاس محسوس کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اس کا لمس پہچاننے لگی تھی۔ اسے اس پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ہفتہ ہی تو تھا اس دن کو اور آج اس کی حالت۔ حیدر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اس سب کے لیے تو وہ خود بھی تیار نہیں تھا ابھی۔ حیدر، وہ نیند میں سے پکار رہی تھی۔ سوچوں کو جھٹکتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حیدر کے دل آپ کے پاس ہوں میری جان۔ اس کے بالوں پر لب رکھتی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نفی میں گردن ہلاتی وہ بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بیوی؟ آنکھیں کھولیں، بتائیں مجھے میری جان، کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے، سب کچھ وامٹ میں نکل گیا، میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وامٹ فیل ہو رہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غم کچھ دیر پہلے کیے ڈنر کے نکل جانے کا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی میڈیسن دی ہے نا بیوی، صبح ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو پھر سے اچھا سا ڈنر کروا دوں گا میری جان۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتے اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اگر جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا کچھ ہوا تو اس کی بیوی کے داجان اس کا کیا حل کرتے، سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ پھر سب کچھ نہیں نکلے گا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے بولی تھی۔ حیدر کو محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہے۔ بیوی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھ کر بتائیں میری جان، کہاں تکلیف ہے؟ اس کے نرم لہجے پر اس نے گلال بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھولے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پورا درد ہو رہا ہے، یہاں بھی، یہاں پر بھی پورا درد ہو رہا ہے۔ آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھوں کو کمر اور پیروں پر رکھ کر بتاتی وہ رو رہی تھی۔ اچھا روئے نہیں، یہاں لیٹیں، سر رکھ کر لیٹیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا میرے دل۔ آرام سے اس کا سانسو صاف کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتا وہ زیر لب دعائیں پڑھتا اس پر حصار بھی کر رہا تھا۔ میں داجان سے بات کروں گا، کچھ اوپر اٹھ کر اس کی آستین تھام کر اس نے کہا۔ حیدر نے گھڑی دیکھی جو 4 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ بیوی اس وقت وہ جو منع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہے آنسو دیکھ کر لب بھیج گیا اور سائڈ سے فون اٹھایا۔ ریان سے بات وہ ہمیشہ اپنے فون سے ہی کرتی تھی۔ حیدر نے ریان کا نمبر ڈائل کیا، رنگ جا رہی تھی۔ وہ یقیناً سو رہا تھا۔ اس نے ریبا کی جانب دیکھا جو گالوں کو پھیلائے فون ہاتھوں میں لینے کے انتظار میں تھی۔ ریبا میرا بیٹا، داجان کا بچہ ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہی دیر میں ریان کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ وہ یقیناً اس وقت اس کی کال دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ حیدر نے فون ریبا کی جانب بڑھایا، ساتھ اشاروں میں رونے سے منع کیا۔ ریبا بولے میری جان۔ اس کی آواز ایک بار پھر ابھری، داجان۔ اس نے محبت سے اسے پکارا، وہی تو تھا جو ہر تکلیف میں بے ساختہ یاد آتا تھا، داجان کا بچہ۔ میرا گڈا، کیا بات ہے بیٹا؟ آپ حیدر کے ساتھ گھر گئی تھی نا میری جان؟ سب ٹھیک ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا میرے بچے کو؟ وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں کر گیا تھا۔ داجان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی ساری باتیں تحمل سے سننے کے بعد وہ سرگوشی کی سی آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ رات کے اس پہر اس نے ریان کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ فرحان انہیں اگر لیلا مجنوں کہتا تھا تو غلط نہیں کہتا تھا۔ داجان بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں میری جان۔ میرا گڈا جانتا ہے نا داجان کی جان بستی ہے اپنے بچے میں۔ دوسری جانب موجود ریان تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں سے اسے سامنے سے لا کر سینے سے لگا لے اور اسے بتائے کہ وہ اپنے داجان کو کتنی پیاری ہے۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات پر زور زور سے اپنا سر ہلا کر تصدیق کر رہی ہوگی۔ ریبا، میرے بچے کو کہیں تکلیف ہے؟ آپ روئی ہیں میری جان؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہوں داجان، وہ فش اچھی نہیں تھی، مجھے کھانا نہیں چاہیے تھا، اب میرے پیٹ میں جا کر ہنسی خوشی نہیں رہ رہی ہے، اتنا تنگ کیا مجھے۔ وہ قریب ہو کر حیدر کی گود میں سر رکھتی داجان کو پوری تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ حیدر نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ روکا تھا۔ دوسری جانب موجود ریحان نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ فش ہنسی خوشی نہیں رہ رہی؟ وہ بڑبڑایا، میرے بچے نے رات میں فش کیسے کھائی بیٹا؟ اس کی معلومات کے مطابق تو گھر پر فش بنی ہی نہیں تھی، میں ڈیٹ پر گیا تھا نا داجان۔ ڈنر کو ڈیٹ کا نام دے کر وہ سنجیدہ شکل بنائے اب ریحان کی بات سن رہی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ کچھ نارمل ہو گئی تھی۔
اس وقت درد بھی بھول گئی تھی۔ میرا گڈا ڈیٹ پر گیا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ چلے صبح طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، داجان اپنے بچے کے ساتھ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا۔ پاس بیٹھا حیدر ان کی باتوں سے بے خبر صرف اسے سر ہلاتے دیکھ رہا تھا۔ اللہ حافظ داجان۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر اس کے سینے پر سر ٹکائے اپنے سابقہ انداز میں لیٹ گئی تھی۔ اب بھی درد ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر نفی میں گردن ہلاتی وہ چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ سو جائیں، یہ پھر ریڈ ہو جائیں گی۔ اپنی نرم ہتھیلی سے اس کی آنکھوں کو بند کرتے وہ ریڈ ہو جانے سے اسے باقاعدہ ڈرا رہی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ میرے دل، میری جان کے ٹکڑے۔ اس کی ہتھیلی کو لبوں سے لگایا وہ جب سے بولا تھا کچھ بھی ہوتا اس کی بیوی اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اس کی بیوی اس سے بدگمان نہیں تھی، فی الحال تو اتنا ہی کافی تھا۔ بے خودی میں سرزد عمل ہوش یا حواس میں کیا گیا وہ اس سے بدگمان نہیں تھی، مگر ایک نظر دکھ جائے تو راحت آوے۔ یہ نین من ہی من نظر تیری اتارے، اے نینوں کے مکین، تو اگر جو دکھ جاوے تو مورا من سکھ پاوے۔ جھک کر اس کی ناکوں پر لب رکھتے وہ دوسری ہتھیلی آگے کرتی کھلکھلائی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے اور فوراً سے ہتھیلی پیچھے ہٹاتی دوسری ہتھیلی آگے کر گئی۔ اس کی شرارت پر مسکراتے حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیں تھام کر اپنے آگے کی اور آنکھیں بند کیے کھلکھلائی تھی۔ باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر اس نے محبت سے اسے کھلکھلاتے دیکھا۔ زندگی کا تو سارا حسن ہی اس کی ہنسی کی جلد رنگ میں تھا، جھرنوں میں بہتے سروں جیسی شفاف ہنسی۔ وہ زیر لب بولا، وہ اب بھی کھلکھلا رہی تھی۔ چلیں اب سو جائیں بیوی۔ دھیرے سے اس کی ناک کو چھو کر اس نے اسے خود میں بھینچا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، آج تو ان پلوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بابا، ہادی بابا۔ صبح حسب معمول ہادی اس کے سینے پر بیٹھا اسے پکارنے لگا، جبکہ اس کے ہاتھ پر لگی پٹی دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا کو چوٹ لگ گئی ہے۔ بابا، ہادی بابا پاس۔ بابا نو ہادی۔ روز کی طرح فرحان نے اسے اٹھا کر پیار نہیں کیا تھا تو وہ بھرائے لہجے میں اس کا چہرہ جھک کر چٹا چٹ چوم کر اسے بتانے لگا کہ ہادی بابا کے پاس آ گیا ہے۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ پوری رات وقفے وقفے سے عرصہ کی سسکیوں کی آواز اسے آتی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، جبکہ عرصہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی اب بھی جاگ رہی تھی۔ ہاتھ کی آواز پر اس نے آنکھیں میچی، آنسو روانی سے بالوں کو بھگو گئے۔ مما، ہادی بابا۔ فرحان کو اٹھتے نہیں دیکھ کر ہاتھ اس کی جانب گھوما تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ مما، ہادی بابا پاس۔ اس نے اپنے ننھے سرخ ہاتھوں سے عرصہ کو ہلایا۔ ہاتھ ٹھیک ہے بابا بیٹا، ابھی سونے دو انہیں، آؤ ماما کے پاس۔ آنسو صاف کر کے ہاتھ کی جانب گھومی، نظریں ہاتھ کے برابر میں لیٹے فرحان پر تھیں، جو ہاتھ سینے پر رکھ کے سو رہا تھا۔ عرصہ نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اس کی رنگت بہت زیادہ صاف تھی، سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے عنابی لب جو نیند میں بھی اس نے بیچ رکھے تھے، جس سے صاف اندازہ لگ رہا تھا کہ اسے تکلیف تھی۔ وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک شاندار سا شخص دل و جان سے اس پر مرتا تھا۔ اپنے لیے اس حد تک اس کی جنونیت دیکھ کر وہ خاصی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ مما، ہادی بابا۔ بابا، ہادی پاس۔ ہاتھ نے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھو کر فرحان کی جانب اشارہ کیا۔ بابا کو سونے دو، ہاتھ آ جاؤ تمہیں فیڈر دوں۔ اس کے گالوں کو چوم کر اس نے اسے اٹھانا چاہا۔ نو ہادی، مما پاس نو۔ ہاتھ بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ ہاتھ اس نے آنکھیں دکھا کر اسے زبردستی گود میں لیا۔ مما نو گڈ۔ ہادی بابا، ہادی بابا۔ وہ اپنے ہاتھ پر چلاتا اس کی گود سے اتر کر فرحان کے اوپر جا بیٹھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، یہاں ہو۔ کل کا سارا غصہ ہاتھ پر تھپڑ کی صورت نکلا تھا۔ اس کے نرم گال پر تھپڑ لگاتی وہ چیخی تھی۔ اس کی آواز پر فرحان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اپنے گال پر دونوں ہاتھ رکھے۔ روتے ہوئے ہاتھ کو گود میں اٹھا کر اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے، بے وقوف لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ ہاتھ کے سرخ ہوتے گال کو دیکھ کر اس نے کاٹدار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی اب حیرانی سے ہاتھ کو فرحان کے سینے سے بلکتے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ تھپڑ اتنا زیادہ تیز نہیں تھا، لیکن اس کی نرم جلد پر اثر انداز ہوا تھا۔ بابا، مما نو گڈ۔ ہادی بابا پاس۔ بابا۔ وہ بری طرح سے سکتا باپ کی گردن میں منہ چھپائے اس کی شکایت کر رہا تھا۔ فرحان نے افسوس سے عرصہ کی جانب دیکھا۔ بابا کا بیٹا، میری جان، دکھاؤ بابا کو۔ نرمی سے اسے گود میں لے کر اس نے اس کے گال کو دیکھا، جو سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگا زور زور سے رو کر عرصہ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا کی جان، میرا بیٹا تو شیر ہے، بابا کا ہادی۔
اسے بیڈ پر بٹھا کر خود نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا ورثہ کو نظر انداز کیے اس سے بات کر رہا تھا۔ ہادی بابا، بابا ہادی، وہ روتے ہوئے بھی اسے بتانا نہیں بھولا تھا کہ بابا بھی ہادی کے ہیں۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلا کر اس کے گالوں پر لب رکھے۔ ہادی بابا ہش۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھو کر وہ اس کی چوٹ سے متعلق بتا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، ہاتھ بابا کا ہادی اس لیے پریشان تھا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اس کے گالوں پر لب رکھ کر سختی سے اسے خود میں بھیج کر اس کے ہی انداز میں بولا تھا، بابا ڈش ہی ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ نے بھی اشارہ کیا۔ عرصہ نے سختی سے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اس کی روکی۔ اتنی محبت، اتنا ماں نے سیوں بخشا تھا اللہ نے، چلو فریش ہو جائے۔ ایک بار پھر اس کے سرخ گال پر لب رکھ کر وہ بنا عرصہ پر نظر ڈالے بڑھنے لگا۔ جب اس کی سسکے کی آواز پر بے اختیار قدم تھم سے گئے تھے، وہ ہاتھ کو گود میں لیا اس کی جانب آیا تھا جو صوفے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ ہاتھ نے جلدی سے فرحان کی گردن میں چہرہ گھسا کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہاتھ، وہ ہچکیوں کے درمیان اسے پکار رہی تھی۔ فرحان نے نرمی سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ہادی جاؤ ماما کے پاس بیٹا، دیکھو ماما کتنا پیار کرتی ہیں نا ہاتھ سے، ہاتھ کو مزید خود میں سمٹتے دیکھ، اس نے ہاتھ کے کانوں میں کہا۔ ہادی بابا، وہ بھرائے لہجے میں کہتا مزید اپنا چہرہ فرحان کی شرٹ میں گھسا رہا تھا۔ ہادی پلیز ماما کے پاس آ جاؤ، عرصہ نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ فرحان نے مسکرا کر ہاتھ کو اس کی گود میں دیا۔ اسے گود میں لیتے ہی وہ روتی ہوئی جا بجا اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ اس کے سرخ گال کو نرمی سے سہلا کر پیار کرتے اس کے ننھے ہاتھ چومے۔ ناراض ہو گیا ہے ماما سے ہاتھ؟ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ نرمی سے اسے خود سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ نے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر اس کے بالوں سے گال مس کیے۔ ماما، ہادی، ماما از سیئنگ سوری ماما کی جان، ماما بہت بری ہیں، اپنے ہادی کو ڈانٹتی ہیں، مار بھی دی آج تو، ماما بہت بری ہے میری جان، اسے خود میں بیچے وہ مزید رو رہی تھی۔ فرحان نے نرمی سے ہاتھ کو تھام کر اسے بھی ساتھ لگایا۔ کیوں میرے بیٹے کی ماما کی اتنی برائی کر رہی ہو تم؟ پہلے میرا غصہ میرے معصوم بیٹے پر نکالا، اب میری بیوی کی برائی کر رہی ہو۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس سے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی بابا، اس کے ہاتھ کو عرصہ کے آگے کر کے ہاتھ نے اسے بھی زخم دکھایا۔ کیوں مروانے پر تلا ہے میرے بچے؟ تجھے بھی تھپڑ سی ہوش کی وجہ سے لگا ہے۔ فرحان نے جلدی سے ہاتھ نیچے کیے جسے عرصہ نے نرمی سے تھام لیا۔ بابا کو بھی چوٹ لگی ہے نا، اب کیا کروں؟ وہ جو اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھنے جا رہی تھی۔ ہاتھ نے جلدی سے اس کے چہرے پر پورا زور لگا کر اسے کچھ دور کیا۔ مما نو، ہادی، اس سے فرحان سے کچھ دور کر کے خود اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر وہ اسے جتا گیا تھا کہ ہادی کا کام ہے۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ اس وقت خود پر غصہ تھا اس لیے کر دیا، آئندہ نہیں کروں گا اس طرح کچھ بھی۔ اب تم رو رو کر مجھے مزید گلٹ میں مبتلا کر رہی ہو عرصہ، اور میری غلطی کا سارا غصہ تم میرے بیٹے پر تو یوں نہیں نکالو اس معصوم کا، کیا قصور ہے یار؟ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ خود کو تکلیف دے کر میری جان نکال دیتے ہیں فرحان، کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح؟ میری غلطی پر ہاتھ اٹھایا تھا نا آپ نے، وہ بات ختم ہو گئی۔ وہ خود کو تکلیف دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکایا کر بھرائے لہجے میں بولی تھی، تمہیں تکلیف نہیں دی تھی، یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہاری غلطی پر تم پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ تم نے غلط بات کی تھی، کل خود کو سزا اس لیے دی کیونکہ اپنی محبت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اپنے ننھے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر پھیر کر اپنی جانب متوجہ کرتے ہاتھ کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اس نے عرصہ پر نظر ڈالی۔ خود کو تکلیف دیتے ہیں جب بھی تو مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے نا، کیوں مجھے بار بار سزا دیتے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اچھا رو نہیں، اب نہیں ہوگا ایسا، تمہیں سزا نہیں ملے گی، بس اب رونا بند کر دو پلیز۔ فرحان نے جیسے اسے بہلایا تھا۔ حفصہ اٹھ جائیں جانا، اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ حفصہ، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا جو ہلکا سا کسمسا کر پھر سو گئی تھی کاٹ میں روتے ہوئے فاتح کو گود میں لے کر وہ اسے بہلا رہا تھا جو اب بھوک سے مزید تیز آواز میں رونے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر حفصہ زبردستی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ فاتح ہادی کی طرح شریف بچہ ہرگز نہیں تھا جسے کھلا پلا کر خاموش کروا دیا جاتا۔ وہ رات میں بھی انہیں بہت تنگ کرتا تھا، صبح صبح اٹھ کر رونے لگتا تھا۔ حفصہ نے روحان سے ہو کر اسے گود میں لیا۔ نیند سے اٹھائے جانے پر وہ ایسے ہی غصے میں آ جاتی تھی۔ اس کی گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ریان یہ مجھے تنگ کرتا ہے، رات بھی سونے نہیں دیتا، اب بھی پھر اتنی جلدی اٹھ گیا ہے۔
وہ باقاعدہ روتے ہوئے اس سے فاتح کی شکایت کر رہی تھی۔ ریان کی جان، آج سے آپ سو جایا کریں، رات میں سنبھال لیا کروں گا۔ اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھتے اس نے کہا تھا، کل رات بھی وہ اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا۔ فاتح واقعی اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اتنی پریشان نہیں ہو افسا۔ اسے روتے دیکھ ریان کو افسوس ہوا تھا۔ آپ مجھ سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں نا؟ وہ اسی طرح سو کرتی ہوئی بولی تھی۔ ریان بے ساختہ ہنس پڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی لٹ کو آہستہ سے کھینچتے اس نے شرارت سے کہا، کرتے ہیں، ہے نا؟ خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے اس نے کھنکیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میری جان، آپ جانتی تو ہیں آپ کیا ہیں میری زندگی میں۔ پریشان نہیں ہوں، اس طرح ہم سنبھال لیں گے اپنے بچے کو میری جان، ہمارے وجود کا حصہ ہے یہ، ہم دونوں مل کر سنبھال لیں گے نا؟ اس کی نتنی کو نرمی سے لبوں سے چھو کر اس نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا جو سرخ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ چلیں ابھی تو اسے دیکھ لیں، اسے بھوک لگی ہے شاید، دیکھے رو رہا ہے، میں آتا ہوں فیضی کو دیکھ کر۔ اسے ساتھ لگا کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا جو سر جھکائے اس بات میں گردن ہلا رہی تھی۔ بیوی اس طرح نہیں کر سکتے نا میری جان، یہ تھوڑا سا کھا لے میرے دل، کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ حیدر نے بریڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک نوالا اندر اتارنے پر راضی نہیں تھی۔ تھوڑا سا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا سا کا اشارہ کیا، بالکل تھوڑا سا، پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر حیدر نے نرمی سے کہا، ہاسپٹل کیوں حیدر؟ وہاں وہ ہسپتال کا نام سن کر ہی سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہاں آپ کے لیے چیک اپ کے لیے جائیں گے میرے دل، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، وہ پھر واپس نہیں آئے گا میری جان۔ وہ جہاں ہے وہاں زندہ لاش بن چکا ہے۔ آخری بات وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جو عمر کو انجیکٹ کروا رہا تھا، جو جانتا تھا اس کا جسم دھیرے دھیرے گلا دے گی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، وہ جلدی سے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر واش بیسن کی طرف بھاگی تھی۔ میں کہہ رہا تھا نہیں کھاؤں گا، نڈھال سی ہو کر اس کے شانے پر سر رکھ کر پھر رو رہی تھی۔ بس ابھی چل رہے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ صاف کر کے اس نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ فرحان، آج ہم لیٹ ہو جائیں گے، تم دیکھ لو گے نا؟ آج فیضی کو بھی اس کی آج کی میٹنگ میں ساتھ ہی رکھنا، شادی کا اتنا شوق ہے، کچھ ذمہ داری اٹھائے اسے تو پتہ چلے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ریان نے بے اختیار دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ فرحان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ فیضی برے برے منہ بناتا جوس پی رہا تھا۔ بھیا میری شادی نہ کسی بزنس وومن سے کروا دے، وہ آزادی آزادی کا نعرہ لگا کر بزنس سنبھالے گی اور میں آرام سے گھر پر رہا کروں گا، نہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کی ٹینشن، نہ فرحان بھیا جیسے کھڑوس باز کو جھیلنے کی۔ جو اس کا گلاس ختم کر کے اس نے مزے سے کہا تھا، ریان تو صرف گھور کر رہ گیا تھا۔ فرحان نے قریب بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ صحیح کہتی حریم، انتہائی بے شرم انسان ہو تم، بلکہ بے غیرت بھی ہو۔ بیوی کی کمائی کھانے کے لیے بزنس وومن سے شادی کرنے کا یہ وہ لاکھ کوئی کماتی ہو نا، جب بھی اس کے پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بیوی کے نام نقطے کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ اپنی گود میں بیٹھے ہاتھ کا چہرہ ٹشو سے صاف کر کے اس کے گلے سے نیپکن ہٹا کر فرحان نے خفگی سے فیضی کو گھورتے کہا، باپ کے ساتھ ہاتھ صاحب بھی بھویں سکیڑے اسے گھوری سے نواز رہے تھے۔ ریان اسے دیکھیں یہ فیضی کو کیسے غصے سے گھور رہا ہے۔ اسے فیضی کو یوں گھورتے دیکھ افضا کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ وہ فرحان مرتضیٰ کی دوسری کاپی بنتے جا رہا تھا، شاید وہ فرحان کو کاپی کرتا تھا۔ ہاں بھابھی، سب کی گھوریوں کے لیے بیچارہ فیضی ہی رہ گیا ہے۔ ایک فرحان بھیا کے کم تھے جو یہ دوسرا تیار ہوتا جا رہا ہے۔ بھیا قابو کر لیں اپنے فوٹو کاپی اولاد پر۔ بھابھی یار، اس دن اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ حفصہ کو سامنے پا کر اس نے تمام پرانے دکھڑے روئے۔ او میرے بھیا، میرے بیبی ایلیفنٹ نانگ نفے جتنا نہیں کھاتی، اس کے لیے تو مجھے روز براتیوں جتنا کھانا تیار کروانا پڑے گا اور کپڑوں میں شامیانے سلوا کر دینا ہوگا۔ اور جو روانی سے کہہ رہا تھا، فلیش لائٹ چہرے پر پڑنے پر بریک لگا۔ فرحان کو دیکھا، شاباش، اور بولو میرے بچے کیا بول رہے تھے؟ فرحان نے مزے سے اس کی ویڈیو بناتے اسے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ بھیا نہ کریں یار، بیبی ایلیفنٹ، میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ مذاق تھا سب۔ فرحان کو مسلسل ویڈیو بناتے دیکھ اس نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، ابھی تم نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے، بیبی ایلیفنٹ کے کھانوں کے لیے تمہیں اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ دینی پڑے گی اور اپنی خدمت کے لیے تو تم 4-5 مزید شادیوں کا ارادہ رکھتے ہو۔ فرحان نے مزے سے کہتے اس کے چہرے کو زوم کیا۔ بھیا خدا کا خوف کرے یار، کیوں مجھ بیچارے کے بالوں کے دشمن بن رہے ہیں؟ وہ بیچاری سے شکل بنائے اپنا چہرہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ کیوں 4 بیویاں نہیں چاہیے؟ اس کی بات پر محسوس ہوتے فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا، چاہیے میرا مطلب؟ نہیں چاہیے۔ بھیا یار کیا کر رہے ہیں؟ بے بسی سے فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ویڈیو اب تم حریم کے پاس دیکھ لینا، عرصہ ہادی کو کچھ دیر میں فیڈر دے دینا۔ اطمینان سے ویڈیو حریم کو سینڈ کرنے کے بعد اس نے فون کی اسکرین اس کے آگے لہرا کر عرصہ سے کہا، بھیا یہ ظلم نہ کریں یار، وہ بدگمان ہو جاتی ہے بھیا۔
اسکرین پر حریم کا نام دیکھ کر وہ التجاؤں پر اتر رہا تھا۔ اب تو بلیو ٹکس بھی شو ہو گئی ہیں، فرحان نے مسکراہٹ دبا کر بے چارگی سے کہا۔ عرصہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ وہ اسی لیے ڈاکٹر فردوس کے روم کے باہر کھڑا تھا۔ کل سے آج تک ہی اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سامنے ہی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ریان کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ داجان ریبا فوراً ہی اس کے اظہار سے نکلتی ریان سے جا لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ بھی چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائے ریان سے ملتا آ بیٹھا۔ مجھے کل ریبا نے طبیعت کا بتایا تھا، میں نے سوچا خود ہی آ جاؤں، دوبارہ اسٹریس میں تو نہیں جا رہی ہے۔ حیدر کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس نے مسکرا کر اسے اطمینان دلایا۔ کیا ہوا ریبا کو؟ پہلے کی طرح سر میں درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر فردوس نے دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں فش کھایا تھا، پھر الٹی ہوئی، پھر ہوتی گئی۔ ان کی نرمی پر وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ریان نے چونک کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ بھی زرد پڑ رہا تھا۔ اچھا تو ریبا میرے ساتھ آ جاؤ، ہم چیک کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ حیدر کے ساتھ جاؤں گا، وہ سہم کر حیدر کے شانے سے لگی تھی۔ بیوی کچھ دیر کے لیے جانا ہے میری جان، میں یہیں بیٹھا ہوں، آپ ڈاکٹر کی بات سن کر آ جائیں، سرگوشی کی سی آواز میں کہتے اس نے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں میں خوف اور آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ اسپتال کا خوف ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ جائیں، اس نے زہر لب کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ڈاکٹر کے ساتھ چلنے لگی۔ ریبا کے روم سے جانے کے بعد ریان اس سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اسے کل کے گفٹ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ فاتح کی باتیں کرتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ حیدر بمشکل اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا ڈاکٹر کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا سچ ہوا تو ان لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ کالی ہوگی۔ اس نے شدت سے ایسا کچھ نہ ہونے کی دعا کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر واپس آئیں تو ان کے ساتھ ریبا نہیں تھی۔ وہ دونوں ذرا سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، اسے ٹرپ لگائی ہے ابھی۔ ان دونوں کی فکر پر مسکراتے ہوئے انہوں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریبا از 1 ویک پریگننٹ حیدر، انہوں نے مسکراتے ہوئے بظاہر انہیں خوشخبری دی تھی، جو دونوں کے سروں پر بم کی مانند گر رہی تھی۔ حیدر نے دل ہی دل میں اپنی قبر کی جگہ فائنل کی، کیونکہ ریحان اسے ایسے دیکھ رہا تھا وہ اسے زندہ ہی دفن کر دے گا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹی ہے ابھی اور حد سے زیادہ ویک بھی، اس کا بہت خیال رکھو، کوشش کرنا کہ ڈائٹ پر پراپر لے، کچھ ٹیسٹ بھی لکھے ہیں وہ کروا لینا، اس کے بعد ہی پراپر میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ ابھی ڈرپ لگی ہوئی ہے، ختم ہو جائے تو گھر لے جا سکتے ہو، مگر ابھی اس کے روم میں چلے جاؤ کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ تمام تفصیلات انہیں بتاتے انہوں نے ان لوگوں کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے سن رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں ان کے پاس، اس کے رونے کا سن کر وہ بےتابی سے بولا۔ نہیں، ریان نے مضبوط لہجے میں یک لفظی جواب دیا۔ ڈاکٹر کے روم سے نکلنے کے بعد ریان سپاٹ چہرہ لیے تیز قدم اٹھاتا ڈاکٹر کے بتائے روم نمبر کی جانب بڑھا۔ ریبا میرے ساتھ گھر جائیں گی، فی الحال میری نظروں سے دور ہو جا تم، اجنبی لہجے میں کہتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا تیور دیکھتے ہیں حیدر نے بھی یہی مناسب سمجھا۔ میں بس ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لوں، وہ التجائی انداز میں بولا۔ حیدر جسٹ لیو،